دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جب تمہارے اندر کی خوشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ اگر آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سچی محبت گاڑی، بنگلہ، محل، حسن، پیسہ نہیں مانگتی، وہ تو بس محبوب کی مخلصی، بھروسہ، نکاح اور وقت مانگتی ہے۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ وقت ہر کسی کو سکھا دیتا ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اچھی لڑکیاں اور لڑکے اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتے، بلکہ نماز، قرآن اور دعا سے ختم کرتے ہیں۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ باپ صرف ایک لفظ ہی نہیں بلکہ احساس، محبت، شفقت، پیار اور وفا جیسے ایک جذبے کا نام ہے۔ یقین کر لو رزق حرام سے ہی ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے۔ ہر قبر کا حق ہے کہ اس پر فاتحہ پڑھی جائے۔ کچھ قبریں دل کے اندر بھی ہوتی ہیں، مگر ان پہ لگی مٹی اور جلتی ہوئی اگربتیاں کسی کو نظر نہیں آتی۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ہوتا تو صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ باپ کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ معجزوں کی راتوں اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل دیتا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پہ یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ زندگی کا اس سے بڑا مقصد نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا بندہ کسی کے لیے نقصان دہ نہ رہے بلکہ فائدہ مند ہو جائے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔
کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رکھ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ماضی کے کام نہ ہونے میں کتنی بہتری تھی تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتے ہیں وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایک شخص ہی سارا جہاں بن جاتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ کسی انسان کے کردار کی پختگی کا تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ موقع اور استطاعت ہونے کے باوجود برائی سے بچا رہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے۔ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ ہماری بقا طاقت کا انحصار سونے کے سکوں پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں بسے غیر متزلزل ایمان پر ہے۔ خلوص جہل کو علم سے بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکیں اور خود کو تسلیاں دے سکیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے، فلاں بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے،
سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر رویا۔ رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر رویا۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔